تو انسان کی اصل حقیقت نہیں جنت یا دوزخ میں داخل ہونا ہے، اس میں سے ایک لباس پہننا ہے، یا باغ کا یا آگ کا۔ خیال کا وجود ظاہری مادی ٹھوس نہیں ہوتا، وہ ہوا کی طرح غیر مرئی نہ نظر آنے والا ایک وجود ہے۔ تم اسے روح کہہ سکتے ہو۔ تو حقیقی انسان کو اس کے عنصر کو اس عنصر کے گودے سے اس کا شعور اور جسم جوڑا گیا، تو مکمل باطنی انسان وجود میں آیا، اور دنیاوی زندگی میں پھر ان وجودوں سے اور دنیاوی وجود پیدا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 25 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک دیکھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور ان کی طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہ گیا ہوگا، اور ان کے سامنے وہ نعمتیں جن کی تمہیں اطلاع ہے بے حقیقت ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ تو جو آیت پڑھی گئی وہ سورہ سجدہ کی آیت 17 ہے۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی مت نفس کو خبر نہیں ہے۔ اب اس آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیت 25 کا ترجمہ و تفسیر کے بیان کو سمجھیے کہ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، وہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں پا سکتا، تو وہ جن چیزوں کو جانتا ہے، جن کا اسے دنیا میں علم ہے، تو انہی چیزوں کی مثال دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جنت کی نعمتیں مشابہہ ہوں گی، ملتی جلتی ہوں گی ان نعمتوں سے جنہیں تم جانتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تو ان کی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ رب پاک نے جب اپنی شفقت اور پیار کو سمجھایا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو مثال دے دی کہ 70 ماؤں جتنا، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، اسے کتنی محبت دیتی ہے، اس کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے۔ تو پھر جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو وہ رب کا پیار ہے۔ تو دنیا میں تم جس شے کو جس روپ اور نام کے ساتھ جانتے ہو، تو اس کی مثال ہی دی گئی کہ وہاں جنت میں یہ سب ہوگا، مگر یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا، اور کسی دوسری شکل اور کیفیت میں ہوگا جسے ابھی تم نے دنیا میں نہیں دیکھا، مگر جب وہاں ملے گا تو تمہیں یاد آئے گا کہ اس سے ہی ملتی جلتی نعمت مجھے دنیا میں بھی ملی تھی۔ اب آئیے اس آیت کے سب سے اہم حصے پہ، جہاں ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ تمہارے ساتھ
ہمیشہ وہی رہیں گے۔ یہ آیت کا وہ اہم ترین حصہ ہے۔ اس کا یہ حرف ازواج کہ اس کی تفصیل ہی بیان کی جائے، اس کو کیسے صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو اس آیت کی حقیقی باطنی اصطلاح سمجھ میں آ سکے گی۔ جس طرح کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیات کی تفسیر آپ سب بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر جلدی میں صرف یہ مقصد ہو کہ قرآن کی ہر آیت، ہر صورت کا ترجمہ جلدی سے کر دیا جائے اور پہلے سے موجود تفسیروں کو جوڑ کر بات بیان کر کے ختم کر دی جائے تو یہ قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کا فریضہ اپنا حق ادا نہ کر سکے گا۔ اس ایک آیت کے اس لفظ ازواج کی حقیقت کو مکمل طور پہ نہ سمجھا گیا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کوئی بھی قرآن ترجمے کے ساتھ اٹھا لیں اور اس میں سورہ بقرہ کی یہی آیت 25 پڑھیے تو آپ کو 100 میں سے 99% قرآن کے ترجموں میں، یہاں تک کہ تفسیروں میں ازواج کا ترجمہ عورت کیا گیا ہے۔ آج یہی اسی بیان میں اللہ کے فضل سے میں آپ کو اس لفظ ازواج کی مکمل ظاہر اور باطنی حقیقت و تفسیر بادلیل بتانے والی ہوں۔ اسی بات کو بیان کرنے کے واسطے مجھے تقریباً 2 دن لگے۔ قرآن میں ہر وہ آیت کو دیکھنے میں جہاں بھی ازواج کا ذکر ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 70 کے قریب آیات ہیں جن میں ازواج کا لفظ آیا ہے، جن میں سے 37 آیات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی اس دنیا سے ہے، عالم خلق سے ہے، یہاں کے جوڑے، یہاں کی معاشرتی زندگی سے تعلق ہے، یعنی حیات الدنیا، اور 33 آیات وہ ہیں جن کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، اور دونوں مقامات پہ ازواج کا ترجمہ 99% عورت ہی کیا گیا ہے۔ 70 آیات میں سے صرف 2 یا 3 ایسے مقام ہیں جہاں ازواج کا ترجمہ عورت ہو ہی نہیں سکتا تھا تو وہاں احتیاط کی گئی، مگر باقی آیات کا ترجمہ عورت کر کے عالم خلق اور عالم ارواح دونوں زندگیوں کو ایک ہی رنگ دے دیا گیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس ترکیب کے ساتھ قرآن کی آیات کا ترجمہ، ازواج کا ترجمہ عورتیں کر دیا تو کیا انہوں نے درج ذیل آیات پہ غور نہیں کیا کہ ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے۔ دونوں آیات میں دیکھیے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے، اس کے حکموں کو مانے گا، اس کو اجر دیا جائے گا، اور جس دن آپ ایماندار مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا تمہیں آج ایسے باغوں کی خوشخبری ہے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی مرد اور عورت دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا ان کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح بدکار عورت اور بدکار مرد، پس دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو جب نیک عمل کرنے پہ اور برائی کا عمل کرنے پہ اللہ پاک نے عورت اور مرد کے درجے میں جزا کے حساب سے فرق نہیں رکھا اور نہ سزا کے حساب سے فرق رکھا کہ عورت کمزور ہے تو اسے مرد سے کم کوڑے مارنا، تو جب سزا برابر اور انعام برابر تو یہ بات غور طلب تھی تفسیر کرنے والوں کے لیے کہ جب ترجمہ کیا گیا ان کی جانب سے کہ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی
اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، تو پھر عورتوں کے لیے وہاں کیا ہوگا، جن کو رب پاک خود فرما رہے ہیں کہ نیک مرد اور عورت کو برابر ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے اعمال کسی مرد کے اعمال سے بھی زیادہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج کا مطلب یہاں غلط بیان کیا گیا، اور کیسے وہ ابھی آپ کو قرآن کی اگلی آیات خود بیان کر دیں گی۔ اور یاد رکھنا کہ حقیقی انسان جس کو لباس پہنایا گیا دنیا کے اس کھیل کی آزمائش کے لیے، وہ اپنی حقیقت میں نہ مرد ہے نہ عورت، وہ محض انسان ہے۔ تو انسان کی اصل حقیقت نہیں جنت یا دوزخ میں داخل ہونا ہے، اس میں سے ایک لباس پہننا ہے، یا باغ کا یا آگ کا۔ اب مزید کچھ آیات دیکھیے، غور کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ جس آیت پہ ہم موجود ہیں یعنی سورہ بقرہ آیت 25، اس کی تفسیر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ چلیے بات کچھ ایسے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے آئے سمجھتے آئے کہ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو پھر ازواج ہو گئیں عورتیں ان کے ترجمے کے حساب سے۔ تو سورہ واقعہ کی آیت 7 دیکھیے، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب یہاں یہ ذکر ہے قیامت کا، جب 3 قسم کے لوگ موجود ہوں گے۔ یہاں ازواجن کا مطلب گروہ، قسم یا جوڑے یا 3 قسم کی پارٹی میں لوگ بٹ جائیں۔ یہاں پہ یہ ترجمہ اب نہیں ہو سکتا کہ وہاں تم 3 پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہوگے۔ کچھ مزید آیات دیکھیے، اور اسی شکل کے اور جوڑے ہوں گے۔ اب یہاں بھی ازواج کا مطلب اگر عورت یا پاکیزہ عورت کر دیا جائے تو کچھ ترجمہ ایسا ہوگا، اور اسی شکل کی اور عورتیں ہوں گی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں کل 70 آیات ہیں جو ازواج کے لفظ سے متعلق ہیں، جن میں سے 37 آیات ہماری اسی دنیا کے امور سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں ازواج سے مراد عورت یا بیوی ہے، ازدواجی تعلقات ہیں، اور 33 آیات انسان کی اس باطنی حقیقت کو بتا رہی ہیں جہاں اس کا اصل وجود یعنی شعور کو جسم سے مل کر جوڑا بنایا گیا ہے، جیسے کہ اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں گی۔ تو یہاں کیا یہ ترجمہ ہو سکتا تھا کہ جب جانیں عورتوں سے یا بیویوں سے ملائی جائیں گی بروز قیامت؟ تو رب پاک نے قرآن میں ہمیں نصیحت فرمائی کہ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، صرف سنی سنائی بات کو کافی نہیں سمجھتے، صرف لفظی ترجموں پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ بات کے باطن کو، اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ان کا رب اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ وہی تو انسان کے ذہن سے آلودہ ناپاک شیطانی خیالات کو دور کرنے کی تدبیر دیتا ہے۔ انسان کے دل کی سوچ کا رجحان جب اپنی اصلاح پہ ہو جائے تو اس میں نیک تبدیلی کی ہوا چلاتا ہے۔ اپنے پاک آیات، پاک کلام کے خیال انسان کی سوچ پہ بارش کی بوندوں کی طرح نازل کرتا ہے، تاکہ ہم اس سے مرے ہوئے شہر کو زندہ کریں اور اسے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں، چارپایوں اور بہت سے آدمیوں کو پلائیں۔
مرا ہوا شہر یعنی انسان کو وہ سبق یاد کراتے ہیں جو وہ اپنی ہستی کی حقیقت میں بھول چکا ہے، دفنا چکا ہے۔ اس کے خیالات جو صرف دنیاوی یا اپنے جسم تک محدود ہیں اسے خبر دیتے ہیں کہ تم صرف ایک جسم نہیں بلکہ اس کے اندر موجود وہ حقیقی انسان ہو جو زندہ ہے، اسے زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اور اسی پانی کا ظاہری وجود یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اس سے انسان اور حیوانات ان کی دنیاوی زندگی قائم ہے، تو اور ہم نے اسے لوگوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں، پس بہت سے آدمی ناشکری کیے بغیر نہ رہے۔ تو ہم نے اس علم کو، اس نصیحت کو، اس حکمت کو آسمان سے نازل فرما کر لوگوں میں بانٹ دیا، لوگوں تک پہنچایا کہ اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ تو اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کو مانا، جس نے اپنے رب کی ہدایات کو سمجھا، جس نے اپنے رب پہ ایمان رکھا، اس کی بات پہ یقین کیا، پرہیزگار بنا، یعنی بچا ان باتوں سے جن سے بچنے کا حکم رب پاک نے دیا، تو ان کے لیے باغ ہیں، بہار ہے، خوشی ہے، آسانی ہے، اس عذاب سے چھٹکارا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا ہے، اس آگ سے بچنا ہے جس کا شکار وہ لوگ ہونے والے ہیں جو ناشکرے ہیں، جو اس کے حکم پر نہیں چلتے۔ تو اس بڑے دن کے عذاب سے بچا کر انہیں چین اور راحت کی کیفیت کے ان باغوں میں داخل کر دیا جائے گا، اور جب انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، پھل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ صبر کا پھل کہتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا مگر محسوس کرنے میں، کیفیت میں کہا جاتا ہے کہ میٹھا ہے۔ تو وہاں جب تم اپنے نئے وجود کی کیفیت میں، نئی کیفیت کے لباس میں اتار دیے گئے جو چین اور راحت کا وجود ہوگا، تو تمہارے کیے ہوئے نیک عمل جو پھل وہاں لائیں گے یہ تمہارے ہی کیے اعمال کے پھل ہوں گے، یہ تمہارے ہی کیے کے اعمال کے پھل ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں تمہیں اپنے رب پاک کی خوشنودی عطا کی، تو یہاں بھی اب وہی پھل، وہ خوشی، وہ رضا تمہیں انعام کی شکل میں عطا ہوگی۔ اور وہ سب سے بڑی خوشی یہ کہ تمہیں تمہارا اصل ساتھی، تمہارا اپنا آپ جسے دنیا چھوڑتے وقت اداس ہوتے ہو، یہ تمہاری جان تمہارے نئے جسم کے ساتھ لوٹائی جائے گی۔ یہاں دنیا میں آئے تھے تو یہ وجود لے کر اس میں ڈھال کر تمہیں اتارا گیا، دنیا سے جاتے وقت یہ وجود جسے ساری زندگی انسان نے سنبھالا، اسے کھلایا، اسے پلایا، اس کی سنی، اس سے محبت کی، اس سے قریب رہا، تو جب وچھوڑا آیا تو یہ چھوٹ گیا۔ تو پھر جنت کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ تمہیں تمہارا اپنا آپ لوٹا کر ادھورے سے مکمل کیا جائے گا، کہ تم اسے پہچان لو گے کہ یہ مجھے دنیا میں بھی ملا تھا، یہ میرا پرانا ساتھی، میرا اصل ساتھی ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا مجھے وہاں ملا تھا۔ اور وہاں جسم بدلے جائیں گے کہ جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ تو وہاں کی زمین یعنی رہائش کا ماحول، آب و ہوا، ٹمپریچر سب اس جہان کے حساب سے بدلی جائے گی۔ تو وہاں کا آسمان بدلا جائے گا، تمہارا یہ شعور یہ اور اجاگر ہو جائے گا اس ماحول کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح تمہارا جسم نئی نوعیت کا تمہیں دیا جائے گا جو اس آب و ہوا میں رہ سکے گا، مگر تم وہی ہو،
وہی رہو گے جو کہ تم ہو، جو کہ دنیا میں بھی تھا، جو کہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا، جو کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی اپنے اوپر جو حالات اور واقعات دیکھے گا، تم وہی ہو، تم وہی ہو جو شعور ہے، جو خودی ہو، جو اصل حقیقی انسان ہو۔ تمہارے ہی لباس بدلے جاتے ہیں، مگر لباس بدلنے والا بھی وہی ہے جو لباس بدل رہا ہے، اور وہ بھی وہی ہے جس کا لباس بدلا جا رہا ہے، تو وہ بھی وہی ہے۔ اس کی پھونک سے نکلی جان۔ اسی بیان کے آخر میں اب ازواج کی ایک اور آیت دیکھتے جائیے تاکہ بات مزید واضح ہو سکے کہ پہلے اس آیت کا وہ ترجمہ دیکھیے جو کہ عورت یا بیوی کے لحاظ سے کیا گیا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ غور کیجئے کہ یہاں پر ازواجہ کا ترجمہ بیویوں سے کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنا دیں تاکہ تم ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو آئیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ذرا غور کر لیں کہ اگر یہاں مراد عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سے عالم، بہت سے ترجمے تفسیر کرنے والوں نے فرما دیا، تو ذرا سوچئے کہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ جو ترجمہ اس آیت کا ہوا آج تک اس کے حوالے سے، تو بات پھر یہ ہے کہ رب پاک نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس چین سے رہو، اور رب پاک نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی بھی پیدا کر دی۔ اگر تمہارے درمیان، یعنی اس آیت کے ان ترجمہ کرنے والوں کے حوالے سے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی، تو جب رب پاک نے یہ سب پیدا کر دیا عورت مرد کے درمیان، تو پھر طلاق کی آیتیں کیوں اتری؟ جدائی کیوں ہو جاتی ہے؟ اختلاف کیسے ہو گئے جو آج تک عورت مرد یعنی میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا قانون تو ٹلنے والا نہیں۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جب جوڑے سب کے بن ہی گئے میاں بیوی کے، تو دنیا میں بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں کنوارے ہی مر جاتے ہیں۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں ہی نہیں ہوتی۔ جو مرد حضرات سیٹ نہ ہوں، کوئی کاروبار یا ملازمت پہ نہیں، تو وہ بھی اپنے اس بیوی کے بغیر ہی سال ہا سال بیٹھے ہیں جو ان سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ازواجہ سے مراد عورت نہیں، بیوی نہیں، بلکہ وہ جوڑا ہے جسے شعور اور جسم کہا جاتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو اے لوگوں، ڈرو اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی کرنے سے کہ جس نے تمہیں یعنی حقیقی انسان کو بنایا۔ حقیقی انسان کیا ہے؟ رب کا خیال ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ میں تعمیر ہوا خیال کا وجود ظاہری مادی ٹھوس نہیں ہوتا۔ خیال کا وجود ظاہری مادی ٹھوس نہیں ہوتا، وہ ہوا کی طرح غیر مرئی نہ نظر آنے والا ایک وجود ہے۔ تم اسے روح کہہ سکتے ہو۔ تو حقیقی انسان کو، اس کے عنصر کو، اس عنصر کے گودے سے اس کا شعور اور جسم جوڑا گیا، تو مکمل باطنی انسان وجود میں آیا، اور دنیاوی زندگی میں پھر ان وجودوں سے اور دنیاوی وجود پیدا ہوتے ہیں۔ تو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تم، میں
اور تمام لوگ جو زندہ ہیں آج کی تاریخ میں اس دنیا میں، وہ سب اپنے اس وجود کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے اس سب سے قریبی ظاہری دوست کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تبھی اس کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ میری فلاں عادت جو میں جانتا ہوں کہ غلط ہے، مگر میں اسے چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا، یہ کون ہے جو تم پر زبردستی اپنا حکم چلا رہا ہے؟ تم ہی ہو نا، تم کو ہی اس سے پیار ہے، تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اسے چھوڑ کر جانے کو موت کہتے ہو، تو دل نہیں مانتا کہ اس جسم کو اپنے نفس سے علیحدہ کرے۔ ساری دنیاوی زندگی کا کھیل اسی کے ساتھ مل کر تو تم کھیلتے ہو، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ نفس، یہ جان، یہ جسم تو امانت ہے، واپس کرنا پڑے گی۔ تو بڑا دل خفا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ سب سے قریبی دوست کو چھوڑتے وقت دل انسان کا دکھتا ہے۔ اور ذرا سوچو کہ یہ دوست صدیوں بعد تمہیں پھر ملے، تم اس میں پھر سے سما جاؤ اور کہو کہ یہ تو وہی پل ہے جو مجھے پہلے بھی ملا تھا۔ تو جب بچھڑے ملے تو جنت ہی جنت ہوتی ہے، تو جنت میں تمہیں تمہارے جوڑے ملائے جائیں گے اور تم وہیں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔